نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ شیطانی کردار قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، راستے میں بیٹھوں گا، آگے پیچھے ہر طرح سے۔ ہاں، اس نے خود ہی یہ اقرار کیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندے مجھ سے بچ جائیں گے، باقی تو سارے گھیرے میں آئیں گے لیکن مخلص بندے بچ جائیں گے۔ یہاں ایک خاص بات مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر بیماری کی دوا بھی اللہ پاک نے بنائی ہے، بیماری بنائی ہے تو ہر بیماری کی دوا بھی بنائی ہے۔ تو ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب شیطان نے کہا نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح تو نے قسم کھائی ہے تو میری بھی عزت کی، جلال کی، جبروت کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں۔ گویا کہ گمراہی کی دوا بھی بتا دی گئی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اگر کوئی گمراہی آتی ہے تو اس کی دوا کیا ہے؟ توبہ، استغفار۔ بندہ استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، تو اللہ فرماتے کہ تو گمراہ کرے گا لیکن جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہر بندہ ہر وقت استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو شیطان نے جب یہ باتیں کی تو اللہ پاک نے فرمایا قال فالحق، تو نے یہ باتیں صحیح تو کہی ہیں کہ تو گمراہ کرے گا، لیکن فالحق اقول والحق اقول، جو میں کہتا ہوں وہ بھی سچ ہے کہ میں ان کے معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا جب یہ بات ہے جو تیری مانیں گے وہ ان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ان کو جہنم، ان کے ذریعے ان کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا، تیرے ماننے والے جو ہیں ان کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، تیرے ساتھ، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو تیرے تابعداری کریں گے سب کے سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو انسان جو ہے نا با اختیار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو مسلمان بننا چاہتے ہیں مسلمان بنے، جو کافر بننا چاہتے ہیں کافر بنے۔ تو اختیار ہے، جو شیطانی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو چلے، اور جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اختیار ہے۔ انسان با اختیار ہے۔
اس طرح نہیں ہے کہ مجبور ہے کہ لازماً شیطان کے راستے پہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح کام کریں گے، تیرے کام کریں گے، تو وہ تیرے ساتھ قیامت میں جمع ہوں گے، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو تیرے بندے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اب ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم کس کو اپنائیں، شیطانی راستے کو اپنائیں یا رحمانی راستے کو اپنائیں۔ اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے یوں فرمائیں، قل، آپ یوں فرمائیں، ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ ان سب نصیحتوں پر اے انسانوں، اے اہل مکہ، اے اہل انسان جہاں بھی رہتے ہو، میں جو یہ باتیں تمہیں بتاتا ہوں اس پہ میں تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا۔ ہر نبی نے دنیا میں آ کے یہی بتایا کہ ہم پیسے نہیں مانگتے بھائی، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، ہم تو اللہ سے اجر چاہتے ہیں۔ تو آج کل یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ دین کو بیچا جاتا ہے۔ یہ نعت خوان آپ دیکھتے ہیں، ڈزا 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 یہ پیسے اوپر پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ تو کاروبار ہے۔ اللہ کے نبیوں نے تو دین فری میں پیش کیا ہے، کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ اور جو آپ سے معاوضہ مانگے تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ دین بتا نہیں رہا، یہ دین بیچ رہا ہے۔ دین بتا نہیں رہا، دین بیچ رہا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کو اللہ کے لیے بتاتے ہیں، وہ صرف تبلیغی جماعت ہے۔ نہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پیسہ بھی اپنا لگاؤ اور دین سیکھو، ٹائم بھی اپنا لگاؤ اور دین سیکھو، اور اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور نہ جس کو بھی بلاؤ گے، جتنے آج کل بڑے سے بڑے نعت خوان ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کراؤ۔ پہلے وہ اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، پھر اتنے بیل میرے اوپر پھینکو گے پھر میں آؤں گا۔ اور اگر کوئی خوش لحان مقرر ہے، اچھی تقریر کرتا ہے۔ شروع میں جب اس مسجد میں تھا تو ہمارے ایک نمازی تھے نادردین مسجد میں، کوئی مولوی صاحب آئے تھے، بڑی اچھی ان کی آواز تھی، تقریر کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، ہم دوسرے تیسرے منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھو کیسی تقریر کر رہے، ایسے مقرر بھی ہیں، علماء بھی۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں، تقریر تو اچھی کرتے ہیں لیکن یہ پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں۔ اتنے پیسے کو ہمارے یہاں سے کون دے گا ان کو، اور دینے بھی نہیں چاہیے۔ دین تو اللہ کے نبی نے جب بغیر قیمت کے بتایا، بغیر پیسوں کے بتایا، تو ہمیں بھی بتانا چاہیے۔ فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اس دین کے بتانے پہ، یہ اتنی باتیں بتائی ہیں، اس پہ تمہیں پورا قرآن بتایا، پورا دین بتایا، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف والوں میں سے ہوں۔ تکلف کسے کہتے ہیں کہ بنا کے باتیں بنانا، بنا کے کسی بھی کام میں تکلف جو ہے وہ اللہ کا پسند نہیں ہے۔ سادگی اللہ کو پسند ہے۔ تکلف، ہاں جی، کپڑوں میں تکلف، جسم میں تکلف، رہنے سہنے میں تکلف، اور آج کل تو آپ کہتے ہیں کہ تکلف ہی تکلف ہے۔ شادیوں کو دیکھ لو، ایک دولہا ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں یہاں سے اس کو کیا کہتے ہیں جی جو ہاتھ میں ڈالتے ہیں، بریسلٹ کے علاوہ ایک گہنا ہوتا ہے، کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، لوگ کیا کہیں گے، یہ سارے تکلفات ہیں۔ دلہن کو پہلے پتہ نہیں، آج کل تو اتنی خرافات آئی ہے کہ درمیان میں پھولوں کو ایک انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، لڑکے کو ادھر بٹھاتے ہیں، لڑکی کو ادھر بٹھاتے ہیں، وہ لازمی ہو گیا۔ پھولوں کا ایک ہار درمیان میں رکھتے ہیں، آمنے سامنے بٹھاتے ہیں۔ اب مولوی صاحب بیچارہ بھی کیا کرے، نکاح کے لیے تو مولوی کو ہی بلانا ہے۔
اب ادھر وہ لڑکی بھی سامنے ہے اور جناب لڑکے بھی سامنے ہیں، ایسے خرافات۔ اور ایک اور جو برائی آئی ہے کہ نکاح کے لیے الگ ہال بک کرو اور رخصتی کے لیے دوبارہ پھر بک کرو۔ استغفر اللہ۔ اب بیچارے جن کی بچیاں ہیں وہ تو تباہ ہو گئے۔ یعنی صرف نکاح کے لیے آپ پورا لوگوں کو بلاؤ، ہال بک کرو، نکاح کرو، اور 3 دن کے بعد یا 4 دن کے یا مہینے کے بعد پھر بک کرو رخصتی کے لیے۔ تو یہ تکلفات دین میں نہیں ہے، اسلام میں۔ اللہ کے نبی نے میں تم سے اجر بھی نہیں مانگتا اور میں تکلف بھی نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو ایک پیالہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو بھی چیز پلانے کے لیے پیش کرتے، شہد تھا، پانی ہوتا، دودھ ہوتا، پینے کی جو بھی چیز ہوتی، اس پیالے میں ہم آپ کو پیش کرتے تھے۔ اور ہمارے کہتے کہ یہ پانی کے لیے اور گلاس ہونا چاہیے، دودھ کے لیے اور ہونا چاہیے، اور جناب شیشے کا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، لمبا ہونا چاہیے۔ یہ تکلفات ہیں، کھانے پینے میں تکلفات، برتن اس قسم کے ہوں جو لوگ کیا کہیں گے، گلاس اس قسم کا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وما انا من المتکلفین۔ آپ آ کے صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، آپ نے کبھی صحابہ کو اپنے لیے کھڑا نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں، آپ نے فرمایا کہ بالکل جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں بیٹھے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے درمیان میں بیٹھ جاتے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑوں کو کیا ہوتا ہے، یا لیڈر ہو یا کوئی پیر صاحب ہو یا کوئی مولوی صاحب ہو، الگ کرسی رکھی جاتی ہے، اور کرسی کی قسم بھی الگ ہوتی ہے، خاص کرسی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وما انا من المتکلفین، بھئی میں تکلف والا بھی نہیں ہوں، نہ باتوں میں تکلف، نہ کام میں تکلف، نہ رہنے سہنے میں تکلف۔ تو یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ میں اجر بھی نہیں مانگتا اور میں تکلف بھی نہیں کرتا۔ تکلف بناوٹ، تکلف کیسے کہتے ہیں؟ بناوٹ، بنا کے بات کو پیش کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر یاد دہانی ہے، ذکر ہے، سمجھ ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں کے سب کے لیے، تمام جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ ہدایت ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ تو جو قرآن سے جڑیں گے وہ بچیں گے، جو قرآن کو پڑھیں گے، جو قرآن کو سنیں گے، جو ترجمے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ بچیں گے، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ رواجات سے بھی بچیں گے۔ اگر کوئی رواج کرتا بھی تو وہ دوسرا کہے گا یار قرآن کی ہدایت تو یہ ہے، تم کون سی کام میں پڑ گئے ہو، تو بچت ہوگی نہیں ہوگی۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے، ذکر ہے، سمجھ ہے۔ اور فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ وقت کے بعد تم اس خبر کو سمجھ جاؤ گے۔ ایک وقت آ جائے گا کہ اس خبر کو تمہاری سمجھ میں یہ بات وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِین، بعد حین کون سا وقت ہے؟ مرنے کے بعد، مرنے کی دیر ہے، پھر سمجھ ہی سمجھ ہے، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ ایک وقت مقرر ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِین، وقت مقرر ہے۔ جب مر گئے تو پھر کیا ہے؟ 2 موتیں ہیں نا، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ ایک چھوٹی قیامت ہے، ایک بڑی قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت کیا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، یہ چھوٹی قیامت ہے، اور بڑی قیامت وہ جس میں سارے جمع ہوں گے، سب مریں گے، سب سے پوچھا جائے گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِین،
اور ایک وقت کے بعد، ایک خاص وقت کے بعد تمہیں سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کیا ہونا ہے، اس لیے ابھی سے سمجھ جاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھ جاؤ۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ تو آج صورت صاد کی ان آخری آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تو بھی ٹھیک کہتا ہے، فَالْحَقَّ أَقُولُ، تو بھی ٹھیک کہتا ہے لیکن میری بات ہی سچ ہے۔ تو ٹھیک اس لیے کہتا ہے کہ گمراہ کرے گا، تجھے اجازت مل گئی ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس طرح ہوگا تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، تو میں جہنم کو بھر دوں گا تیرے ساتھ، وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور جو تیرے تابعدار ہوں گے، اجمعین، سب کے سب کو۔ قل، آپ فرما دے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دین کے بتانے میں، قرآن کے پہنچانے میں، تبلیغ کے کرنے میں کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکر ہے، ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ایک وقت کے بعد تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔